اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ علامہ ابن القیم روایت کرتے ہیں کہ بعض اہل الحدیث یعنی بعض ائمہ حدیث نے یہ کہا ہے کہ ایک شخص فوت ہو گیا۔ انہوں نے بیان کیا کہ میرا ایک پڑوسی تھا اور میرا وہ پڑوسی فوت ہو گیا۔ اس کو خواب میں دیکھا تو وہ فرماتے ہیں ما فعل اللہ بک۔ پڑوسی سے پوچھا وفات کے بعد خواب میں کہ بتاؤ اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ قال غفر لی، اس نے بتایا اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ قیل ماذا، تو امام الحدیث نے پوچھا کہ کس عمل کی وجہ سے بخشے گئے؟ اب نمازی بھی ہیں، روزے بھی ہیں، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، اعمال صالحہ، صدقات، خیرات، تبلیغ دین، سب کچھ ہے، پتہ نہیں کتنے اعمال اس کے پلے ہوں گے۔ مگر پوچھا بخشش کس وجہ سے ہوئی؟ انہوں نے کہا صرف اس وجہ سے بخشا گیا بس، اور کوئی عمل کام نہیں آیا۔ ایک عمل سے بخشا گیا کہ میں جب بھی آقا علیہ السلام کا ذکر لکھتا تھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم پاک آتا تھا تو زندگی میں کبھی بھی اسم پاک آقا علیہ السلام کا لکھ کر میں نے کبھی کوتاہی نہیں کی۔ اسم پاک کے ساتھ ہمیشہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھتا۔ میرے اس درود پاک لکھنے کے سبب اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح وہی بھیجی اور فرمایا ہے موسیٰ تجھے معلوم ہے کہ میں نے تجھے کس قدر اپنی محبت سے نوازا ہے اور کس قدر اپنی قربت سے نوازا ہے؟ جی حضور، جی باری تعالیٰ معلوم ہے، اگر تو چاہتا ہے تجھے اس سے بھی زیادہ میں محبت کروں۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا جتنی اب کرتا ہوں اس سے زیادہ محبت کروں، اور جتنا تجھے اب اپنی قربت سے نوازا ہے اس سے زیادہ قریب کر لوں۔ تو فرمایا عرض چاہتے ہو کہ اس سے زیادہ قرب اور محبت پاؤ؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا باری تعالیٰ چاہتا ہوں۔ فرمایا پھر میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو۔ اس کو امام ابو القاسم القشیری نے رسالہ میں روایت کیا کہ امام صحابی روایت کرتے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص بڑا گناہ گار تھا، فوت ہو گیا۔ اتنا گناہ گار تھا کہ لوگوں نے اس کا جنازہ ہی نہیں پڑھا، اس کو کفن اور غسل بھی نہیں دیا، ایسے اس کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ آپ اندازہ کریں اس کے کفن دفن کا انتظام ہی نہیں کیا، نماز جنازہ تک نہیں پڑھا۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی، فرمایا اے موسیٰ جا تو اسے غسل بھی دے اور اس کا نماز جنازہ بھی پڑھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا باری تعالیٰ اس کو کس عمل کے بدلے بخش دیا ہے؟ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی وحی کے ذریعے فرمایا اے موسیٰ اس عمل کے باعث کہ یہ بندہ بے شک جتنا گناہ گار تھا، مگر جب بھی میری کتاب جو میں نے تم پر نازل کی تورات کھولتا تھا تلاوت کے لیے، تو تورات میں جہاں میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا تھا اس کو چوم کر آنکھوں پہ رکھ لیتا تھا، اور کبھی اس آیت سے میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھے بغیر گزرتا نہیں تھا۔ بس اس عمل کے سبب میں نے اس کو بخش دیا۔ سعادت یہ دی کہ اپنے پیغمبر کو بھیجا جا اس کو غسل بھی دے اور جنازہ بھی پڑھا۔ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ جب جمعرات کو عصر کا وقت ہوتا ہے، ہر جمعرات عصر کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کثیر تعداد میں فوج در فوج خاص ملائکہ کو زمین پر بھیج دیتا ہے۔ ان کے ہاتھ میں چاندی کے رجسٹر اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، اور وہ ملائکہ جمعرات کی عصر سے لے کر جمعے کے غروب شمس تک رہتے ہیں، اور ان کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ جو شخص اس دوران میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھے تو تم ان کے نام لکھ کر مجھے بھی اور میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کرتے رہو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مجھ پر درود پڑھو تو انتہائی اچھے طریقے سے پڑھا کرو، بڑے خوبصورت انداز سے پڑھا کرو۔ ایسے نصلات کا لفظ ارشاد فرمایا کہ نہایت اچھے اور خوبصورت اور حسین انداز کے ساتھ پڑھا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صیغے بھی اچھے خوبصورت استعمال کیا کرو۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ درود پاک میں حضور علیہ السلام کے لیے اچھے القاب سیدنا و مولانا جیسے القاب کا استعمال کرنا بھی حضور علیہ السلام کے حکم سے ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اچھے اسماء گرامی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہایت مبارکہ صفات طیبہ کا ذکر کرنا اور پھر دل جمی اور خشوع و خضوع سے پڑھنا، اہتمام سے پڑھنا، اچھا پاکیزہ ماحول کر کے پڑھنا اور دل کو، روح کو، طبیعت کو، دھیان کو خوب لگا کر جما کر پڑھنا، یہ ساری باتیں احسن الصلاۃ کے تحت آ جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شاید تمہیں یہ پتہ نہیں کہ جو درود السلام پڑھ رہے ہو یہ مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ تم میں سے ہر ایک کا درود السلام مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، تو جس کا درود السلام جتنا زیادہ خوبصورت اور جتنا زیادہ ادب اور تعظیم اور حسن اور خوبصورتی کے ساتھ اور ادب کے ساتھ ہوگا، آقا علیہ السلام اس کے درود السلام کا ذکر اتنی توجہ اور شفقت کے ساتھ سنیں گے۔ اور آخر میں، جس نے خلوص سے درود کو پڑھا، قسم خدا کی وہ کبھی نہ گرا۔ شکریہ۔